بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تاریخ اسلام کے چینل میں ہماری سیرت انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی 55 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں، اور آج کی اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو دوستو، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی قسط میں، کہ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، کیونکہ حقیقی شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ شعراء 80 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ صحت اس وقت قائم رہتی ہے جب کس جسم کی تمام اخلاق اعتدال پر رہیں، اور جب بعض اخلاق بعض پر غالب آ جائیں یا کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ان میں تنافر اور تفن پیدا ہو جائے تو انسان میں مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا زیادہ میٹھی اور نشائستہ دار چیزیں کے کھانے اور آرام طلبی اور جفا کشی نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ بسیار خواری کی وجہ سے بد ہضمی اور معدہ کا ضعف ہو جاتا ہے، اور معدہ کے منہ میں پر ورم آ جاتا ہے۔ زیادہ تیزابی، ترش اور مرچیں اور مسالہ اور چٹ پٹی اشیاء کھانے کی وجہ سے معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ تمباکو کو کھانے اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے عموماً گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فالج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دماغ کی رگیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ زیادہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے جگر کا سائز کم ہو جاتا ہے اور سروس ہو جاتا ہے، اور مرغن اشیاء زیادہ کھانے، تن آسانی اور محنت کی کام کرنے کی وجہ سے انسان عارضہ قلب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کمر کا درد ہو جاتا ہے، اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے آخری عمر میں پروسٹیٹ گلینڈ کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور زیادہ گرم اشیاء اور انڈے اور چاول زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے گردوں کا درد ہو جاتا ہے اور پتھری ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کے بیج اور پالک زیادہ کھانے کی وجہ سے پتے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جنسی بے اعتدالی اور بے روا-روی کے نتیجے میں آتشک اور سوزوک جیسے امراض ہو جاتے ہیں۔ ہم جنس پرستی سے ایڈز مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی کی کثرت سے کینسر ہو جاتا ہے، اور ان اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، جس کے نتیجے میں پہلے آنسو مینا پر، پھر مالی خلیہ ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو سکون بخش اور خواب آور گولیاں یعنی لینی پڑتی ہیں۔ بعض لوگ پیتھوڈین کے انجیکشن لگواتے ہیں، اور بعض چرس اور ہیروئن کی پناہ لیتے ہیں، اور پھر انسان دن بدن تباہی کی غار میں گرتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیماری، مرض اور مصیبت انسان کی اپنی آوردہ اور پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اسلام کے احکام اور فطرت کے اصولوں سے رد گردانی کرتا ہے تو وہ امراض اور مصائب کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے سورہ الشورى 30 نمبر آیت میں، تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو اللہ درگزر فرما لیتا ہے۔ اور جو انسان فطرت سے بغاوت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ ان مہلک بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔
قرآن پاک میں سورہ انعام کی 82 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ان ہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیمار میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو صحیح اور سالم بدن دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول سے یہ تنبیہ فرمائی کہ انسان بے اعتدالی اور بے روا روی سے خود اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی بیماری خود پیدا کر دی تھی؟ خود پیدا کرتا تھی؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگ بھی بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا ذکر کیا، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، سر میں درد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی بنسبت دوگنا بخار آتا تھا۔ کیا ان حضرات مقدسہ کی بیماری بھی خود پیدا کرتا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے متعلق کوئی بد باطن شخص ہی ایسا فاسد گمان کر سکتا ہے۔ ان پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے، اور ان کے اجزاء اور ثواب میں اضافہ کا سبب ہے اور امت کے لیے تعلیم ہے، تاکہ دعا اور علاج کرنا ان کی سنت ہو جائے۔ بیمار کی خدمت کرنے اور بیمار کی عبادت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل ہو جائے، اور امت کو معلوم ہو جائے کہ بیماری کی حالت میں نماز اور دوسری عبادات کس طرح ادا کی جائے، اور یہ معلوم ہو کہ اگر مرض بہت بڑھ جائے اور تکلیف زیادہ ہو تو صبر اور سکون سے کام لیا جائے، بے قراری، آزاری اور شکوہ اور شکایت اور ولولہ نہ کیا جائے۔ ہم نے عام لوگوں کی بیماری کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ان کے امراض بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان انبیاء کرام کی بیماری ان کے حق میں امتحان بلکہ انعام ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، اب بجا طور پر سوال ہوگا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام خود اپنی بیماری کا سبب نہیں ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں اور وہ شفا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حسن اور کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورہ النساء آیت نمبر 79 میں، جس کا ترجمہ اے انسان تجھے جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی کو توڑا اور اس میں نقص اور عیب ڈالا تو اس کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا سورہ الکاف 79 نمبر آیت میں، رہی کشتی تو وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، سو میں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا، اور جب یتیموں کا خزانہ محفوظ کرنے کے لیے ٹوٹی ہی دیوار کو جوڑا جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا تو فرمایا سورہ الکاف 82 نمبر آیت میں، رہی دیوار تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ ظاہر ہے کشتی توڑنا اور دیوار جوڑنا دونوں حضرت خضر علیہ السلام کے کام تھے، اور حقیقت میں یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے فعل تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ادب کو محفوظ رکھا کر توڑنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور اسی ناچ پر یہ آیت ہے۔ جنات نے کہا سورہ جن آیت نمبر 10 میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ جنات نے جب شر کا ذکر کیا تو اس کے فعال کو مجہول رکھا، اور جب بھلائی اور ہدایت کا ذکر کیا تو ان کے رب کا ارادہ کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں اور شفا وہ دیتا ہے۔ بیماری نقص اور عیب ہے، اس کی اپنی طرف نسبت کی، اور شفا دینا حسن اور کمال ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اور یہی حسن ادب کا مقتضی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی بریلوی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب میں گناہ کر کے بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے توبہ سے شفا دیتا ہے، اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیماری غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے ہوتی ہے اور شفا اللہ تعالیٰ کی مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ اور بحر میں لکھا ہوا ہے کہ بیماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہوتی ہے اور شفا دنیا سے قطع تعلق سے ہوتی ہے، اور یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک پر جذب کی کیفیت مستحکم ہوتی ہے تو وہ تمام مخلوق سے تعلق منقطع کر کے صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ بعض اصفیاء سے منقول ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا اور کمزور ہو گیا، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، ان سے کہا گیا کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلا لائیں جو آپ کے اس مرض کا علاج کرے؟ انہوں نے کہا طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔